نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج چھٹا رمضان المبارک اور چھٹا ہی سپارہ جس کا ہم نے آج خلاصہ بیان کرنا ہے، سننا ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 5ویں پارے کے آخری رکوع میں منافقوں کی اللہ رب العزت نے مذمت کی اور ان کی سزا بیان فرمائی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم کے آخری حصے میں ہوں گے، آخری طبقے میں ہوں گے، ان کا حشر کافروں سے بھی بدتر ہوگا۔ انہیں سخت ترین عذاب کی وعید سنائی گئی۔ اس لیے چھٹے پارہ کے شروع میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ بری باتوں کے اظہار کو پسند نہیں کرتا، مگر ضرر کا خطرہ ہو، نقصان کا خطرہ ہو یا جو ظالم ہو اس کی مذمت کی جا سکتی ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ منافقوں کی اللہ نے برائی بیان کی، دوسری طرف رب ذوالجلال نے فرمایا کہ کسی کی برائی کو بیان نہ کرو۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم برائی ان لوگوں کی بیان کرتے ہیں جن کا ضرر، جن کا نقصان پہنچنا ہے، اور جو خطرناک لوگ ہیں، ظالم لوگ ہیں، اس لیے ان کی برائی بیان کی جاتی ہے تاکہ لوگ ان کی برائی سے، ان کے شر سے محفوظ رہیں، ان کے ظلم سے بچے رہیں۔ لہذا اس پر کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے منافقین کی پردہ دری کیوں کی ہے۔ اس کے علاوہ جو اہم مضامین اس پارے میں ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں بڑے اختصار کے ساتھ، وقت بھی تھوڑا ہوتا ہے۔ منافقین کی مذمت کے بعد یہود کے جرائم کا اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ہیں، اس لیے کہ کفر اور ضلالت اور گمراہی وہ بھی منافقین کے بھائی تھے۔ یہودی منافقوں کے بھائی ہیں، منافق بھی کافر ہے، یہودی بھی کافر ہیں۔ اتنا ہے کہ منافقوں کا کفر چھپا ہوا ہے، ان کا عیاں ہے، زہر ہے، کھلم کھلا ہے۔ یہودیوں کے جرائم میں سے ایک جرم یہ بھی ہے کہ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، انہیں باعزت طریقے سے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہودیوں کا اس وقت نظریہ ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا تھا، اور عیسائیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ وہ سولی پر لٹکائے گئے۔ یہ جو ٹائی وغیرہ پہنتے ہیں نا، گلے میں لٹکائے ہوتے ہیں، یہ صلیب کا نشان ہے، ان کے ایک مذہب کا یہ شعار ہے ٹائی، لیکن مسلمان بھی ان کی اتباع میں یہ ٹائی استعمال کرتے ہیں، حالانکہ یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے جائز۔ یہ عیسائیوں کا، یہودیوں کا ایک شعار ہے، صلیب کا نشان بنتا ہے اس کو پہننے سے، اور ان کا تو عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ قتل کر دیے گئے، یہودیوں نے ان کو قتل کر دیا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے آج کے پارے میں، چھٹے پارے میں ہی وضاحت فرما دی ہے کہ نہ وہ قتل کیے گئے، نہ سولی پر لٹکائے گئے، بلکہ وہ تو آسمانوں کی طرف بررفع اللہ اٹھا لیے گئے۔ تو ہم مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے جو قرآن پاک نے ہمیں دیا ہے۔ جس چیز کی قرآن پاک جو اللہ کی مقدس کلام میں رہنمائی کرتی ہے، ہم تو اسی کی پیروی کریں گے، من و عن اس کو تسلیم کریں گے، جان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ۔ یہودیوں کے بعد اہل کتاب کے دوسرے گروہ یعنی نصارہ، عیسائیوں کا تذکرہ ہے آج کے پارے میں، جن کا ایک انتہائی غلط عقیدہ یہ تھا کہ خدا ایک نہیں ہے، نعوذ باللہ، بلکہ خدا کے 3 حصے ہیں، 3 حصے ملیں تو ایک خدا بنتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ مریم علیہ السلام اور خود اللہ پاک، یہ 3 ملیں تو ایک خدا بنتا ہے۔ اور ان میں سے بعضوں کا تو اتنا گندا نظریہ ہے، اتنا گندا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ رب العزت کی بیوی نعوذ باللہ مریم علیہ السلام ہیں اور اللہ کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔
یہودی گمراہ ہوئے عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہہ کر، اور عیسائی گمراہ ہوئے عیسیٰ بن مریم کو ابن اللہ کہہ کر کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ عقیدت میں اتنے بڑے، اور پھر یہودی اور عیسائی دونوں افراد تفریق کے شکار ہیں۔ یہودیوں نے انبیاء کی توہین کی، اہانت کی، ان کو قتل کیا، ناحق قتل کیا، اور ان کا استہزاء کیا، مذاق اڑایا کہ یہ تو ہماری طرح بندے ہی تو ہیں، جیسے ہم انسان ہیں ایسے یہ بھی انسان ہیں، جیسے ہماری دو آنکھیں ان کی بھی دو آنکھیں، جیسے ہماری ایک زبان ہے ہم بولتے ہیں ان کی بھی ایک ہی زبان ہے، جیسے ہم بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، یہ بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں، تو ان میں ہم میں فرق کیا ہے؟ اور عیسائیوں نے عقیدت میں اتنا غلو کیا، اتنے آگے بڑھ گئے کہ اللہ کے پاک پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو، جس کو اللہ نے روح اللہ کہا، انہوں نے کہا کہ یہ ابن اللہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اور عیسائیوں کے ایک گروہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں نعوذ باللہ تصور کیا۔ تو دونوں گمراہ ہیں۔ تو یہ عقیدہ ان کا، عیسائیوں کو، نصارہ کو سمجھایا گیا کہ تم اپنے دین میں غلو نہ کرو، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے اصل مقام سے نہ بڑھاؤ، اور یہ مت کہو کہ خدا تین ہیں۔ پھر جب کہ خود عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی، عبودیت میں اپنی کوئی حد تک محسوس نہیں کرتے، بلکہ بڑی عاجزی اور انکساری کرتے تھے، بلکہ اپنی اس عاجزی کرنے میں عزت محسوس کرتے تھے۔ تو تم کون ہو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ٹھہرانے والے؟ سورہ نساء کے اختتام پر دوبارہ اس مضمون کا اعادہ کیا گیا ہے جو اس سورت کے شروع میں بیان ہوا تھا، یعنی کیا کہ عورتوں کے معاملے کی رعایت اور قریبی ورثاء کے حقوق کا خیال اور پاسداری۔ اپنے قریبی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور سورہ نساء کے آخر میں اسی عنوان کو جو ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا اسی کو دہرایا گیا ہے۔ آگے سورت مائدہ شروع ہو رہی، المائدہ۔ سورت المائدہ مدنی سورت ہے، اس میں 120 آیات ہیں، کیونکہ اس میں مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو، اس کا قصہ ہے اس میں بیان کیا گیا، اس لیے اس کا نام مائدہ رکھ دیا گیا۔ یہ سورت بھی ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی۔ بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نزول کے اعتبار سے سورت مائدہ آخری سورت ہے۔ اس سورت میں حلال و حرام کے متعدد احکام بیان کیے ہیں اللہ رب العزت نے، اور 3 قصے بھی بیان کیے ہیں۔ اس سورت کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں وہ آیت شریفہ بھی اللہ رب العزت نے بیان کی ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اور یہ قرآن کریم کی سب سے آخری صورت ہے۔ اس آیت میں تکمیل دین کا اعلان کیا گیا۔ یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، اے امیر المومنین، اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی نا تو ہم تو اس دن یوم عید قرار دیتے، اس دن ہم عید مناتے جس دن یہ سورت میں یہ ہم پر اگر یہ آیت نازل ہوتی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ میں اس دن کو بھی جانتا ہوں اور اس گھڑی کو بھی جانتا ہوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ قرآن کریم کی آخری آیت ہے جو آج سورت مائدہ میں ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، اس کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے کہ جب پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت نازل ہوئی تھی نا تو یوم عرفہ کی شام تھی اور جمعے کا دن تھا، گویا ہمارے اس دن 2 عیدیں تھیں، ایک لیلۃ العرفہ اور دوسرا یوم الجمعہ۔ عرفہ بھی عید کا دن ہے، عبادت کا دن ہے کہ اس دن حج کا اہم رکن وقوف عرفہ ادا کیا جاتا ہے، اور جمعہ تو ہے عید کا دن مسلمانوں کے لیے، ہفتے میں ایک دن یہ جمعے کا دن، اس لیے اس کو جمعہ کو سید الایام کہا گیا ہے۔ اس سورت کا جو حصہ 6 پارے میں آیا ہے، اس میں جو اہم مضامین ہیں وہ میں بیان کرتا ہوں اختصار کے ساتھ۔ نمبر 1، سورت کی ابتدا میں ایمان والوں کو ہر جائز عہد اور عقد کے پورا کرنے کا حکم دیا۔ عہد پورا کرو، وعدہ پر نبھاؤ، وہ عہد وہ وعدہ چاہے انسان کے ساتھ انسان کرے یا انسان رب العالمین کے ساتھ کرے،
بہرحال وعدوں کا نبھانا، عہد کا پورا کرنا یہ فرض ہے، فرض قرار دیا گیا ہے۔ اور دوسری قسم عہد کی اور عقد کی، بے شرع، خرید و فروخت میں، شرکت میں، اجارہ میں، نکاح میں اور قسم جیسے تمام عقود میں یہ تمام عقود شامل ہیں اس عقد میں، اس عہد میں۔ اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام نے عہد اور عقد کو کتنی اہمیت دی ہے، اللہ پاک نے اس کو نبھانے کی کتنی تاکید کی ہے، اس کو پورا کرنے کی۔ قوم سمود کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں، آگے چل کر آئے گا 9ویں پارے میں سورہ اعراف میں، کہ ان پر جو اللہ کا عذاب آئے اور گناہوں کے ساتھ ایک گناہ یہ تھا کہ وہ عہدوں کو پورا نہیں کرتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ منافق کی یہ تو نشانی ہے، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے، اور جب کسی سے وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا ہے، وہ منافق ہے۔ آگے اگلے رکوع میں کھانے پینے کی بہت ساری ایسی چیزوں کی حرمت کا اعلان اللہ پاک نے کیا ہے جنہیں زمانہ جاہلیت میں حلال سمجھا جاتا تھا، کیونکہ ان چیزوں کے کھانے میں صحت و جسم کا بھی نقصان ہے اور فکر و نظر اور دین و اخلاق کا بھی نقصان۔ مثلا مردار کھانا، بہنے والا خون استعمال کرنا، خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، البتہ اضطراری صورت میں جب کہ جان کو خطرہ لاحق ہو گیا ہو تو اتنا کھانا کہ جان بچ سکے۔ ان نجس چیزوں کے علاوہ باقی طیبات، پاکیزہ چیزوں کو اللہ پاک نے حلال قرار دیا ہے۔ اور آج کے پارے میں یہ مسئلہ بھی بیان کیا، حلال اور حرام کے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنے اس فضل و انعام کا ذکر کیا ہے جو اللہ نے انہیں وضو اور غسل کے ذریعے ظاہر و باطن کے اعتبار سے پاک کرنے کے لیے، ظاہر بھی جس سے پاک ہو جاتا ہے، باطن بھی پاک ہو جاتا ہے، یہ وضو کا ذکر ہے، غسل کا ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، وضو کرو، جب بھی تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو وضو کرو، اس سے تمہاری ظاہری پاکیزگی بھی ہے، باطنی پاکیزگی بھی ہے۔ اور غسل کا بیان ہے کہ غسل کیا کرو، النظافۃ نصف الایمان، صفائی، پاکیزگی آدھا ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ صفائی میں خدائی، صفائی میں عظمت، صفائی، صاف ستھرا رہنا اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کے محبوب کو بھی پسند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ یحب المطہرین، پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو اللہ رب العزت پسند کرتے ہیں۔ اس لیے صاف ستھرا رہنا، غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا، خوبصورت کپڑے پہننا، یہ بھی اللہ رب العزت کا ایک حکم ہے۔ وضو اس لیے ہے کہ اس سے طہارت، پاکیزگی نصیب ہوتی، غسل اسی لیے۔ اور یہ دونوں کتنے اہم ہیں، وضو اور غسل کے، ان کا ذکر قرآن پاک میں آج 6 پارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہم بیان کر رہے ہیں اللہ نے مذکور فرمایا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے بندوں پر ایک مہربانی کی کہ اگر وضو اور غسل کے لیے پانی میسر نہیں ہے یا پانی نقصان دہ ہے تو پھر تم اس کا متبادل تمہیں دیا جاتا ہے تیمم۔ یہ پہلی قوموں میں نہیں تھا، امت محمدیہ کو پیارے آقا مدنی کریم کی برکت سے اللہ نے عطا کیا، کیا؟ تیمم کر لیا کرو۔ وضو کی جگہ پر اگر پانی نہیں ہے یا جہاں پانی ہے وہاں دشمن ہے، دشمن کا خوف ہے، کوئی سانپ بچھو ہے، تمہیں جان کا خطرہ ہے، جان کی حفاظت ضروری ہے، فرض ہے، یا یہ ہے کہ پانی تو ہے لیکن تم بیمار ہو کہ پانی تمہارے بدن کو نقصان دے، تو پھر وضو اور غسل نہ کرو، اس کی جگہ پر تیمم کر لیا کرو۔ یہ اللہ نے مہربانی کی ہے۔ اس پارے کے 7ویں رکوع میں یہودیوں کی بزدلی، ان کے فتنہ فساد، سرکشی اور تکبر کا بھی اللہ نے بیان کیا ہے۔ ان اوصاف کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو ان خرابیوں میں مبتلا ہونے سے بچائیں۔ جو خرابیاں یہودیوں میں، اللہ پاک کی منشا یہ، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ میرے بندے، مجھ پر ایمان لانے والے، امت مسلمہ اس سے بچیں، ان خرابیوں سے۔
یہودیوں کے ساتھ ساتھ نصرانیوں کے احوال بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، ان سے بھی اللہ کے حکموں پر قائم رہنے کا وعدہ لیا گیا ہے، لیکن انہوں نے اللہ کے عہد کو توڑ دیا، یہودیوں نے بھی نصارہ نے بھی، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں میں بغض و عداوت ڈال دی۔ باوجود کہ یہ دونوں گروہ بہت ساری اعتقادی، عملی، اخلاقی خرابیوں میں مبتلا تھے، پھر بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں۔ اس دعویٰ کی تردید کرتے ہوئے اللہ پاک فرماتے ہیں، اگر واقعی تم اللہ کے محبوب ہو تو وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے؟ یہ بتاؤ۔ کوئی جواب نہیں۔ اس مذمت اور تردید کے بعد انہیں دین حق اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بھی دعوت دی گئے۔ عیسائی غیر مسلم کیوں ہیں؟ یہودی غیر مسلم کیوں ہیں؟ اللہ کو تو یہ مانتے ہیں نا، ہندو بھی اللہ کو مانتے ہیں، عیسائی بھی، یہودی بھی، سکھ بھی اللہ کو مانتے ہیں، پھر یہ غیر مسلم کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر ہیں، آپ کی ختم نبوت کے انکاری ہیں، اس لیے یہ غیر مسلم ہے۔ لہذا جو بھی پیارے آقا کی رسالت و نبوت کو پر ایمان ایسے نہیں لائے گا جیسے اللہ کا حکم ہے، پیارے آقا کو آخری نبی نہیں تسلیم کرے گا، چاہے وہ لاکھ نمازیں پڑھتا رہے، لاکھ تلاوتیں کرتا رہے، لاکھ حجیں کرتا رہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ عوام کے ذہنوں میں ایک سوال امڑتا ہے کہ قادیانیوں کے بارے میں، مرزائیوں کے بارے میں، کہ وہ تو 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ تو قرآن بھی پڑھتے ہیں، وہ تو حضور کی حدیثیں بھی بیان کرتے ہیں، وہ تو جناب پگڑے رکھتے ہیں، پگڑیاں باندھتے ہیں، دھاڑیاں رکھتے ہیں، تو بھلا یہ کیسے کافر ہو سکتے؟ میں کہتا ہوں یہ آپ بتائیں، ایک من دودھ اور 2 قطرے اس میں پیشاب ڈال دے تو وہ دودھ رہے گا؟ آپ میں سے کوئی اس کو پینے کے لیے تیار ہے؟ بتاؤ۔ لاکھ نمازی ہوں، لاکھ حاجی ہوں، لاکھ تہجد پڑھنے والے ہوں، لاکھ قرآن اور حدیث پڑھنے والے ہوں، بیانات کرنے والے ہوں، لیکن سرکار دو عالم کو آخری نبی نہیں مانتے تو ہم ان کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ زندیق ہیں، یہ مرتد ہیں، بلکہ یہ غیر مسلم بھی نہیں، اس سے بھی آگے۔ غیر مسلم صرف ہوتے تو پھر تو ان کے بھی حقوق ہوتے، جیسے عیسائیوں کے، یہودیوں کے، جو یہاں ہندو ہیں، ذمی ہیں نا، ان کے حقوق ہیں، ان کے ہوتے، لیکن یہ نہیں، یہ مرتد ہیں، زندیق ہیں، اپنے آپ کو یہ مسلمان کہتے ہیں، اور یہ ان کا عقیدہ ہے کہ ہمیں جو مسلمان نہیں کہتا وہ کافر ہے، تو ان کی نظر میں تو ہم سارے ہی کافر ہیں۔ اگلے رکوع میں رب کریم فرماتے ہیں ڈاکہ زنی، چوری، فساد، ان کی سزاؤں کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ ڈاکے کی سزا کیا ہے؟ اس کا ایک ہاتھ اور ایک الٹا پاؤں کاٹ دے۔ چور کی سزا کیا ہے؟ کہ اس کا ہاتھ کاٹ دے۔ یہ ایسی سخت سزائیں کیوں ہیں اسلام میں؟ ڈاکو کی سزا، چور کی سزا، شرابی کی سزا، زانی کی سزا، غیر شدہ زانی کی سزا اور ہے، اور شادی شدہ زانی اور زانیہ کی سزا اور ہے۔ یہ کیوں ہیں سزائیں اتنی سخت؟ کیونکہ ان گناہوں سے امن عامہ کو خطرہ ہوتا ہے، یاد رکھیں، امن کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں۔ زنا ایسا گناہ ہے کہ جس سے عزتیں تاتار ہو جاتی ہیں، عزتیں پامال ہو جاتی ہیں، عزتیں نیلام ہو جاتی ہیں، گھروں کے گھر اجڑ گئے، غیرت کے جنازے نکل گئے، شرم و حیا ختم ہو گئی۔ یہ اتنا سنگین جرم ہے، جتنا سنگین جرم ہوگا اس کی سزا بھی سنگین ہوگی۔ ڈاکو کی سزا، کیونکہ اس نے امن کو تباہ کیا ہے، فساد پھیلایا ہے۔ چور، اس نے بھی لوگوں کو، انسانوں کو پریشان کیا، ان کا مال غمن کر کے، ان کا مال چوری کر کے اس نے بھی بد امنی کا مظاہرہ کیا ہے، اور بد امنی پھیلانا، امن کے خلاف کوئی فعل کرنا، یہ اللہ کے ہاں اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی یہ سخت ترین سزا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں میرے بندے جہاں پر بس رہ رہے ہیں وہ امن کے ساتھ رہیں، سکون کے ساتھ رہیں۔ جو بھی ان کے امن کو، سکون کو برباد کرے گا، اللہ رب العزت نے اس کے لیے سخت سزا سنائی ہے۔ آپ یہ دیکھیں، اگر چند چوروں کے ہاتھ کاٹ دیے جائے نا تو ملک پاکستان سے چوری کا نام و نشان ختم ہو جائے گا،
کون چاہتا ہے کہ میں ٹنڈا بنوں؟ ڈاکوؤں کی سزا اگر دے دی جائے نا جو شریعت نے بتائی ہے تو ڈاکہ نہیں ہوگا کبھی بھی۔ آپ کی یہ جیلیں جو بھری پڑی ہیں ڈاکوؤں سے، چوروں سے، قاتلوں سے، یہ خالی ہو جائیں گی۔ اربوں خرچہ ان پر ہوتا ہے، یہ سارا ختم ہو جائے گا آپ کا اگر یہ سزاؤں کا نفاذ کر لے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کی بہاریں ہمیں آنکھوں سے دکھا دے۔ ہمارے جو ملک اسلام کے نام پر بنایا گیا ہے، اسلام وہاں آنا چاہیے، یہ حق ہے۔ ہمارے اس ملک کو اسلام سے محروم نہ کیا جائے، دور نہ کیا جائے۔ اسلامی قوانین کا نفاذ ہو، تھانوں میں، عدالتوں میں، یہ ہونا چاہیے۔ ہاں پیارے آقا، بات لمبی ہو گئی، معاف فرمانا۔ تو اللہ رب العزت نے یہود کے ساتھ ساتھ نصارہ کی گمراہی کا بھی بیان کیا اور بتلایا ہے کہ ان کو تورات اور انجیل دی گئی تھی، لیکن انہوں نے ان کتابوں کے مطابق اپنے فیصلے ہی نہیں کیے، انہوں نے تسلیم ہی نہیں کیا، حالانکہ وہ کتابیں آسمانی تھی، اللہ کی طرف سے نازل کردہ تھی۔ تورات انجیل کے ذکر کے بعد قرآن پاک کا بھی اللہ نے ذکر کیا کہ ہدایت اور گمراہی میں فرق کرنے والا ہے، فرقان۔ قرآن پاک کا ایک نام کیا ہے؟ فرقان۔ فرقان کا معنی حق و باطل میں تمیز کرنے والا، فرق کرنے والا۔ یہی قرآن کریم کتابوں، بقیہ آسمانی کتابوں کا محافظ ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو یہود و نصارہ کے ساتھ قلبی دوستی لگانے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ان کے ساتھ دوستی کی پینگیں مت بڑھاؤ، ان کے ساتھ تعلقات، غیر تعلقات قائم نہ کرو، کبھی بھی یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ دشمن ہیں تمہارے۔ جب تمہارے دین کے دشمن ہیں تو تمہارے کیسے دشمن نہیں ہو سکتے؟ ہاں جی، تو یہ اللہ پاک نے بڑی شد و مت سے حکم دیا ہے۔ اور آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قرآن کریم کی صداقت کا زندہ معجزہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپس کے شدید مذہبی اور سیاسی اختلافات کے باوجود یہود و نصارہ مسلمانوں کے مقابلے میں متحد ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، کفر سارا متحد ہے، مسلمان ہیں جو آپس میں بکھرے ہوئے، ہر ایک نے اپنے 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہوئی ہے اور ہر ایک ٹانگیں کھینچنے میں لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس وقت اتحاد کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اتحاد و یکجہتی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں متحد رہنے کی توفیق دے، اور جو اتحاد کو پاش کرتا ہے، پامال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے، وہ شیطان ہے۔ مولوی ہو، ملا ہو، یا کوئی ڈاکٹر ہو، یا کوئی تجزیہ نگار ہو، یا کوئی اینکر ہو، جو بھی اختلافی باتیں کرتا ہے وہ اتحاد کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں متحد رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کیا فرمایا؟ کفار کے ساتھ جب قلبی دوستی لگائی جائے گی نا تو ارتداد کا بھی خطرہ رہے گا۔ اگر ان کے ساتھ دوستی ہوگی تو ان کی صحبت میں جاؤ گے تو خطرہ ہے کہ تم اپنا دین حق کا چھوڑ کر یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ، مرتد ہو جاؤ۔ جو مسلمان اپنے دین کو چھوڑ کر اور مذہب اختیار کرتا ہے وہ کیا بن جاتا ہے؟ مرتد۔ اور مرتد کو پہلے سمجھایا جائے کہ وہ توبہ پر آمادہ کیا جائے، نہ کرے تو پھر اس کو قتل کر دیا جائے، اور قتل ہم نہیں کریں گے، حکومت وقت کرے گی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ہی شروع ہو جائیں، تو پھر یہ تو بہت بڑی دہشت گردی اور تخریب کاری ہوگی۔ ہم نہ چور کا ہاتھ کاٹ سکتے ہیں، نہ ڈاکو کے ہاتھ پاؤں کاٹ سکتے ہیں، نہ قاتل کو ہم قتل کے بدلے میں قصاص اس سے لے سکتے ہیں، نہ شراب کو کوڑے لگائے جا سکتے ہیں، شرابی کو ہم نہیں کر سکتے۔ یہ حکومت وقت کا کام ہے، اور ہم اگر کریں گے تو مطلب یہ ہے کہ ریاست کو ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، یہ تو کھلی دہشت گردی اور انتہا پسندی ہوگی۔ یہود و نصارہ کی دوستی سے منع کرنے کے ساتھ ساتھ سچے ایمان سے دوستی لگانے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ جو سچے مسلمان ہیں، کفار کی دوستی کی قباحت کو اللہ نے واضح کیا اور مسلمانوں کو سمجھایا کہ وہ اسلام کے شعار کا مذاق اڑانے والے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ دوستی کسی طور پر بھی جائز نہیں۔ یہود و نصارہ کی گمراہیوں میں سے یہ بھی ہے کہ انہوں نے اسلام اور قرآن کو جھٹلایا یا نہیں؟ آپ کے نبی کو وہ نبی مانتے ہیں؟ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ٹھہرایا،
جیسا کہ چھٹے پارے کے 14ویں رکوع میں ابھی بیان کروں گا۔ بے شک وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے کہا کہ اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے۔ انہوں نے عیسیٰ بن مریم کو، عیسیٰ کا دوسرا نام کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا مسیح۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ وہ 3 میں سے تیسرا۔ قرآن نے ان کے غلط نظریہ کی تردید کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ مسیح ابن مریم اور ان کی والدہ دونوں کھانا کھاتے تھے اور اللہ کھانا کھانے سے پاک ہے۔ ظاہر ہے کہ جو کھائے گا وہ فضلہ نکالنے کا بھی محتاج ہوگا، اور جو محتاج ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ چھٹے پارے کے آخری رکوع میں یہود پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کا سبب بتلایا کہ اللہ نے ان پر لعنت کیوں کی۔ اس لیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کر جاتے تھے اور ایک دوسرے کو برے کاموں سے منع نہیں کرتے تھے۔ جی، فرائض میں سے یہ بھی ایک فریضہ ہے ہمارا کہ ہم برے کاموں سے لوگوں کو روکیں اور نیکی کی دعوت دیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہم کریں۔ ان پر لعنت کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ یہود و نصارہ امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے، اس لیے ان پر لعنت کی گئی۔ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں ترمذی شریف میں، آپ نے کیا فرمایا؟ جب بنی اسرائیل معاصی گناہوں میں مبتلا ہوئے تو ان کے علماء نے انہیں منع کیا، مگر وہ باز نہ آئے تو ان کی مجلسوں میں بیٹھتے رہے۔ علماء ان کے منع کرنے والے بدستور ان کی مجلسوں میں بیٹھتے رہے اور ان کے ساتھ کھاتے پیتے بھی رہے، چنانچہ اللہ نے ان سب کے دلوں کو ایک جیسا کر دیا۔ اور حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ بن مریم کی زبان سے ان پر لعنت فرمائی ہے، اس لیے کہ وہ نافرمانی بھی کرتے تھے اور حد سے تجاوز بھی کر جاتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ٹیک لگائے ہوئے تھے، حدیث پاک ہے، مگر یہ فرماتے ہوئے سیدھے اٹھ ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، نہ تمہارا ایمان کامل ہو سکتا ہے اور نہ ہی تم اللہ کے عذاب سے نجات پا سکتے ہو جب تک کہ تم لوگوں کو حق کی دعوت نہ دو اور حق قبول کرنے پر آمادہ نہ کرو اور انہیں ظلم اور گناہوں سے منع نہ کرو۔ آخری آیت، چھٹے پاری کی آخری آیت میں بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کے سب سے سخت دشمن یہود اور مشرکین ہیں۔ قرآن کے اس دعویٰ پر یہود کی پوری تاریخ گواہ ہے۔ البتہ جو واقعی حقیقی نصارہ ہیں وہ مسلمانوں کے لیے اپنے دلوں میں نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ آج ہمیں جن نصارہ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ حقیقت میں نصارہ نہیں ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں۔ ان کی اکثریت تو فکر و عمل کے اعتبار سے یہود کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے۔ بے شمار ایسے ہیں جو ملحد اور بے دین ہیں، صرف نام کے عیسائی ہیں، باقی جو بچتے ہیں وہ مسخ شدہ عیسائیت پر عمل پیرا ہے، نصرانیت کہیں بھی نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل 7ویں پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کل بھی ذوق جذبے کے ساتھ تشریف لائیں گے اور اس محفل قرآن کو سجائیں گے۔ انشاءاللہ آپ کا یہ آنا، آپ کا یہ سننا، میرے جتنے دوست ہیں جو سن رہے ہیں نیٹ کے ذریعے، جہاں تک یہ خلاصہ جاتا ہے اور وہ دوست نیٹ کے ذریعے سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔